अस्सलामुअलैकुम फोर्थ ग्रेड के प्यारे बच्चों, होप यू ऑल विल बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आज का सबक शुरू करें, आपसे एक आध सवाल पूछना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपने ऐसी कहानी सुनी है जिसमें ईमानदारी की बात हो, जिसमें ईमानदारी का जिक्र हो? जैसे गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, यानी अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके डियर स्टूडेंट्स, you open your English textbook at page number 44. There you will see a lesson titled as With a Little Bit of Luck. प्यारे बच्चों, लगभग इसका हाफ पोर्शन आज हम इस कहानी का कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही एक अच्छी कहानी है ईमानदारी के हवाले से, कि हमेशा जो है इंसान को ईमानदारी से काम करना चाहिए, और जो सही मानों में ईमानदारी से काम करता है तो अल्लाह जो है किसी न किसी तरीके से उस शख्स की मदद ज़रूर फरमाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विथ ए लिटिल बिट ऑफ लक, ये टाइटल है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है। अब देखिए, जो इज ए पुअर मैन इन सर्च ऑफ अ जॉब, कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी? इट वॉज इवनिंग, जो वॉज गोइंग बैक होम। What I need is a little bit of luck, he said to himself. He thought of his wife. She had not been well and needed a holiday. His son John needed a new pair of boots, and his daughter Elia a new frock. Joe felt helpless as he could not get these things for his family. What I need is a full-time job and a new suit, but I am the most unlucky fellow in the world, he said to himself. As he was walking along the roadside, he saw a necklace lying on the grass. My, he exclaimed, a pearl necklace. It must be worth £100. I will sell it. Then I can take my wife away for a holiday. Buy a new pair of boots for Joe, a new frock for Ilya, and a new suit for myself. There was a gleam in his eyes and a bounce in his walk. Suddenly he stopped in the middle of the road as a thought struck him. I can't sell the necklace. It's not mine, and I am not a thief. He went home and asked his son to take the necklace to the police station. Tell the officer I found it on the grass by the roadside. देखिए प्यारे बच्चों, एक शख्स था बहुत ही गरीब, जिसका नाम जो था। चूंकि काम न मिलने की वजह से वो घर के लिए जो घर के अखराजात है, घर का जो खर्चा है, वो पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो मन ही मन में सोचता था, काश कि कोई किस्मत मेरी जाग जाती जो मुझे खुश बना देती, जिससे मैं खुश हो जाता, जिससे मैं अपने घर वालों के जो ख्वाहिशात है, जो उनकी ज़रूरियात है, उनको मैं पूरा करता। शाम का वक्त था। जो घर आ रहा था, जो अपने घर वापस आ रहा था, और सोच रहा था कि मुझे थोड़ी सी खुश नसीबी की ज़रूरत है। अपने आप से बात करता है, मन ही मन में अपने आप से यही बातें सोचता, और घर आ रहा था।
پھر اس کو اپنے گھر کے افراد یاد آئے، اس کو اپنی اہلیہ یاد آئی جو بہت بیمار رہتی تھی اور جس سے تھوڑی سی راحت کی ضرورت تھی، چھٹی کی ضرورت تھی۔ بیٹا اس کا جس کا نام جان تھا، اس کے جوتے نہیں تھے، اس کے لیے جوتوں کا ایک جوڑا چاہیے تھا، اور ایک بیٹی تھی اس جو کی جس کا نام ایلیا تھا، اس کے لیے ایک نیا فراک جو ہے اس کی ضرورت تھی۔ چونکہ جو تھا بے سہارا خود کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں وہ خرید نہیں پا رہا تھا اپنی فیملی کے لیے، اسی لیے وہ سوچتا تھا کہ مجھے فل ٹائم جاب چاہیے، مجھے نوکری چاہیے تاکہ میں اپنی بیٹی کے لیے نیا فراک خرید سکوں، یا اپنے بیٹے کے لیے جوتے خرید سکوں، یا اپنی بیوی کو تھوڑا سا اس کو چھٹی دلا سکوں، اس کو گھومنے لے جا سکوں۔ لیکن وہ اپنے آپ کو سب سے بد نصیب شخص اس دنیا میں سمجھنے لگا۔ اب یہی سوچتے سوچتے جب وہ سڑک کے کنارے چل رہا تھا، گھر کی اور آ رہا تھا، تو اچانک اسے ایک نیکلس گھاس پہ پڑا ہوا نظر آیا۔ بڑا خوبصورت نیکلس تھا، اس لیے کہنے لگا، جو ہی اس پہ نظر پڑی کہنے لگا میرا ہے میرا ہے۔ تو پھر دیکھا لگ بھگ پرل کا ہے، ہیرے کا ہے، اور سوچنے لگا لگ بھگ یہ 100 پاؤنڈز کا ہوگا، اس کی قیمت 100 پاؤنڈ ہوگی۔ اب دیکھیے جیسے ہمارے یہاں جو کرنسی ہے وہ دیٹ از ان روپیز، اسی طرح سے جو یونائٹڈ کنگڈم ہے یا باقی ممالک ہے ان میں جو اسٹینڈرڈ یونٹ آف منی ہے دیٹ از پاؤنڈ۔ جیسے آپ نے پاؤنڈ بھی سنا، ڈالر سنا، ین سنا، درہم سنا، دینار سنا، روپیز سنا، اسی طرح پاؤنڈ ہوتا ہے۔ تو سوچا کہ لگ بھگ 100 پاؤنڈ کا ہوگا، اور اس کے بعد سوچنے لگا کہ میں اس کو بیچ ڈالوں گا، پھر میں اپنی بیوی کو چھٹیوں پہ لے جاؤں گا، جو پیسے مجھے اس نیکلس سے ملیں گے، پھر میں اپنے بیٹے کے لیے جوتوں کا جوڑا خریدوں گا، اپنی بیٹی کے لیے نیا سوٹ خریدوں گا۔ تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، لیکن اچانک وہ سڑک کے بیچ رکا اور ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ نہیں میں اس نیکلس کو نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ میرا نہیں ہے اور میں چور بھی نہیں ہوں۔ تو جو اس کا ضمیر تھا وہ اصل میں جاگا، وہ لالچ میں نہیں آیا۔ تو گھر آتے ہی اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ جو نیکلس میں نے روڈ سائڈ سے اٹھایا ہے، جاؤ جو نزدیک میں ہماری چوکی ہے، جو چوکی کا آفیسر ہے، پولیس چوکی کا جو آفیسر ہے، اس کو یہ دے کے آ جاؤ، اور اس سے کہنا کہ یہ میں نے روڈ سائڈ پہ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے گھاس پہ پڑا ہوا تھا تو میں نے اٹھایا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے that will be seen in the next class. What you have to do, you will go through these lines very carefully, try to read each and every word with the right fluency, right pronunciation. اچھے سے اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ in the coming days اس کے آگے ہم اس کہانی کو پورا کریں گے۔ تو ملیں گے اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔